الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج 19ویں پارے کی جب تلاوت کا آغاز ہوا، اس آغاز میں ہی جو آیتیں آئی ہیں وہ ہمارے لیے آنکھیں کھول دینے والی ہیں۔ سب سے پہلی جو آیت شروع ہوئی کہ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا، جنہیں ہماری ملاقات کی توقع نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے۔ لولا انزل علینا الملائکہ او نرى ربنا، اور ہم رب کو کیوں نہیں دیکھ سکتے، ہم اپنی آنکھوں سے اس رب کو کیوں نہیں دیکھ سکتے۔ کہ وہ تکفیر کر رہے تھے وہ انبیاء علیہ السلام کی، ان رسولوں کی، ان پیغمبروں کی کہ جو ان کے پاس آئے کہ کہتے تھے کہ بھائی یہ کوئی سردار ہوتا، کوئی ٹھیکیدار ہوتا، کوئی مال و دولت والا ہوتا، کوئی جاہ و جلال والا ہوتا، یہ کیا بات ہو گئی کہ یہ عام سے لوگ جو کھاتے پیتے ہیں یہ نبی بن گئے، یہ رسول بن گئے۔ یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جاہ و جلال بھی، یہ مال بھی، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ بھی اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے عطا ہوتی ہیں۔ وہ بے وقوف یہ نہیں سمجھ سکے اور پھر کہنے لگے کہ بھئی یہ فرشتے ہم پر کیوں نہیں آتے اور ہم خود کیوں نہیں رب کو دیکھ سکتے۔ لیکن جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھ ہو، جو حقیقی بات کو نہ ماننا چاہیں تو چاہے ان پر فرشتے بھی آ جائیں، چاہے ان سے مردے بات بھی کرنے لگ جائیں تو وہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ اب آگے یوم یرون الملائکہ، جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن ان گناہگاروں کو کوئی خوشی نہ ہوگی اور کہیں گے کہ یہ محروم ہی محروم کیے گئے، اور انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں پراگندہ ذروں کی طرف کر دیا۔ البتہ اس دن جنتیوں کا ٹھکانہ بہت بہتر ہوگا اور خوابگاہ بھی بہت عمدہ ہوگی، اور جس دن آسمان بادل سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے، اس دن صحیح طور پر ملک صرف رحمان کا ہی ہوگا، اور یہ دن کافروں پر بہت بھاری ہوگا، بہت بھاری ہوگا۔ اور اگلے الفاظ سنیں کہ اللہ تعالیٰ ان کفار کے لیے کیسا کہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اس دن ایسا ہوگا کہ یہ کفار، یہ مشرکین، وہ لوگ جو ہم پر ایمان لے کر نہیں آئے، وہ لوگ جو اپنی زندگی کے اندر جنہوں نے برے کام کیے، جنہوں نے نافرمانی کی، جنہوں نے رب العالمین کی آیات کو جھٹلا دیا، جنہوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا، یہ مجرم لوگ، یہ کافر لوگ، وہ قیامت کے دن کیا کریں گے؟ یہ مجرم اور کافر لوگ اس دن اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اس دن اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ سے چبائیں گے اپنے ہاتھوں کو، اور پھر کیا کہیں گے؟ یقول کاش یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش، ہائے کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو اور فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں فلاں اور فلاں کے پیچھے نہ چلا ہوتا، ان سے میں نے محبت نہ کی ہوتی، ان سے میں نے دوستی نہ کی ہوتی۔ اور یہ مجرم لوگ اپنے ہاتھوں کو چباتے جائیں گے اور کف افسوس ملتے چلے جائیں گے۔ اس نے تو مجھے، جو دوست جس کے ساتھ ہی چلتا تھا اس کے بارے میں یہ مجرم کہے گا، اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا کہ نصیحت میرے پاس آ پہنچی تھی، اور شیطان تو انسان کو دغا دینے والا ہے۔
در حقیقت انسان نے جو دوستی کی وہ شیطان سے کر لی اور شیطان اس کو دغا دے دیتا ہے۔ یہ جب دوستی ہوتی ہے شیطان کے ساتھ تو اس کے بعد قرآن سے دوری اختیار ہو جاتی ہے، قرآن کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے، اس کے معانی پہ غور نہیں ہوتا، اس کو سمجھنے کی کوئی طاقت نہیں کرتا۔ افسوس یہ ہے میرے بھائیوں اور بہنوں کہ ہم رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم رمضان کے مہینے میں جلدی قرآن کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ 2 قرآن کر لیں، 4 قرآن کر لیں یا 10 قرآن کر لیں۔ دیکھیں میرے بھائی، قرآن کے اندر یہ ہمیں تذکیر یہ نہیں آئی کہ تم بار بار قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کی بات کی گئی، اور یہ جو تلاوت ہے اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو فالو کرو، قرآن کی اتباع کرو۔ اور یہ قرآن ہم سے یہ نہیں کہتا کہ بار بار تم اسے بغیر سمجھے پڑھے جاؤ، یہ قرآن کہتا ہے کہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون افلا یتدبرون القرآن۔ یہ قرآن کے اندر بار بار اللہ کہتا ہے کہ تم سوچتے کیوں نہیں، تم سمجھتے کیوں نہیں، تم غور کیوں نہیں کرتے۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، اس سے دل لگی کرنے کی کوشش کریں، اس سے محبت رکھنے کی کوشش کریں، اس کی آیتوں کے اندر غور و فکر کریں، اس کی آیتوں کے اندر کھو جائیں، اور یقین جانیں ہماری جو پریشانیاں ہیں، ہمارے جو مسائل ہیں، اس قرآن کو پڑھتے چلے جائیں گے، اس قرآن کے اندر میرے لیے اور آپ کے لیے، اس پوری امت کے لیے، اس پوری انسانیت کے لیے سب کچھ موجود ہے، سارے مسائل کا حل یہاں پر موجود ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، امت مسلمہ نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو میرے بھائی، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ یہ اگلی آیت جو آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ آیت نمبر 30 جو ہے سورۃ الفرقان کی، وقال الرسول، اور رسول کہے گا، یا رب، اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری قوم نے اس قرآن سے ہجرت اختیار کر لی تھی۔ یہ قیامت کا دن ہوگا اور اللہ کے رسول اللہ کو کہہ رہے ہوں گے۔ یہ جو الفاظ ہیں، ان قوم اتخذوا، میری قوم، تو میری قوم کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وہ لوگ جو نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، جو حج اور زکوٰۃ کے اوپر بھی کاربند ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے نبی اللہ سے کہیں گے، وہاں پہ کمپلین کریں گے، وہاں پر شکایت ہوگی، اللہ کے حضور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہیں گے کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ میرے بھائی، اس قرآن کو پکڑ لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، 17ویں پارے کی جو آخری آیت تھی اس نے کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو تم پکڑ لو۔ اس لیے اس قرآن کا حق ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد آگے چل کے معرکۃ الآراء چند آیتیں ہیں، سورۃ الفرقان کا آخری حصہ ہے۔ میں آپ کو اس کا ترجمہ، اس کا سلیس ترجمہ سناتا چلا جاتا ہوں کہ بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، جس نے آسمان میں برج بنائے، وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور جس نے روشن چراغ بنا دیا، جس نے آفتاب کو اور چاند کو منور کر دیا، اور وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اسی نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنا دیا، خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، اور اس شخص کی نصیحت کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے یا شکر گزاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر ہلکی چال چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب ان سے کوئی جاہل لوگ
ان سے لڑ پڑتے ہیں، کوئی ان سے بات کرنے لگ دیتے ہیں تو قالوا سلاما، تو وہ کہہ دیتے ہیں سلام ہے تم پر۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ رحمان کے لوگ تو وہ ہیں جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کے اندر اپنی راتیں گزارتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب پرے رکھ، ان عذابها کان غراما، بے شک یہ دوزخ کا عذاب ہم سے چمٹنے والا ہے، انہا ساءت مستقرا و مقاما، بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے۔ والذین اذا انفقوا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخیل بن جاتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، ان دونوں کے درمیان میں معتدل رہتے ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے وہ بجز حق کے قتل نہیں کرتے۔ ولا یزنون، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زنا نہیں کرتے۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، اسے قیامت کے دن دوہرا عذاب ملے گا۔ یضاعف له العذاب، دوہرا عذاب ملے گا قیامت کے دن، اور وہ ذلت و خواری کے ساتھ اسی میں ہمیشہ رہے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اس کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں کہ رحمان کے بندے کون ہیں؟ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں۔ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، سوائے ان لوگوں کے، دوہرا عذاب کن کو نہیں ملے گا؟ صرف ان لوگوں کو نہیں ملے گا کہ جو توبہ کریں اور ایمان لے کر آئیں، جو عمل صالح کریں۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، سبحان اللہ، یہ الفاظ تو اللہ کے سنے، قربان جائیے اس رب کے اوپر کہ آدمی گناہوں کے دلدل کے اندر پھنسا ہوا ہو، ساری زندگی اس نے گناہ کیے ہو، ساری زندگی اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہو، اس کے در پر حاضر نہ ہوا ہو، لیکن جب یہ دل پلٹا، جب اس نے رب العالمین کے سامنے توبہ کا دروازہ اس کو کھلوایا، اس سے توبہ کی، اس سے گڑ گڑایا، تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جو توبہ کریں، جو ایمان لائیں اور نیک کام کرے، ایسے لوگوں کو، گناہوں کو، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، در حقیقت یہی تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سچی توبہ کرتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں۔ اور رحمان کے بندے کون ہیں؟ والذین لا یشہدون الزور، رحمان کے بندے جو وہ ہیں جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ میرے بھائی ابھی ذہن کے اندر رکھ لیجئے گا، یہ جھوٹی گواہی ابھی 2 مہینے بعد سب لوگوں سے لی جائے گی گواہی، ذرا وہاں پہ دیکھ لیجئے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ایسے کو، کسی جھوٹے کو، کسی مکار کو، کسی فریبی کو اپنی گواہی دے دیں۔ یہاں پر اللہ کہتا ہے والذین لا یشہدون الزور، کہ جو رحمان کے بندے ہیں وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور جب ان کے رب کے کلام کی آیتیں انہیں سنائی جاتی ہیں تو لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو وہ اندھے بہرے ہو کر ان پر نہیں گرتے۔ جب رحمان کی آیتیں انہیں سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھے بہرے نہیں ہو جاتے، وہ عقل سے کام لیتے ہیں، وہ سمجھتے اور بوجھتے ہیں۔ والذین یقولون، اور رحمان کے بندے کون ہیں جو کہتے
کہتے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے پروردگار تو ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہماری بیویوں اور اولاد کو متقیوں کا، ہم سب کو متقیوں کا امام بنا۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند و بالا کھانے دیے جائیں گے، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند و بالا کھانے دیے جائیں گے، جہاں انہیں دعا سلام پہنچایا جائے گا۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، وہ بہت ہی اچھی جگہ اور عمدہ مقام ہے۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہہ دیجئے اگر تمہاری دعا تمہاری التجا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری مطلب پرواہ نہ کرتا، تمہاری کوئی پرواہ نہ کرتا۔ فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، تم تو جھٹلا چکے، اب عن قریب اس کی سزا تمہیں چمٹ جانے والی ہوگی۔ یہ سورۃ الفرقان کا آخری رکوع تھا، اس کے بعد سورۃ الشعراء کی تلاوت کی گئی۔ سورۃ الشعراء کی ابتدا کے اندر یہاں جو بات آئی وہ یہ تھی کہ تیسری آیت جو آئی ہے کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آتے، آپ نے ان کو دعوت دی، آپ ان کے پیچھے گئے، آپ ان کے گھروں پر گئے، آپ ان کو مستقل ان کو رب العالمین کی طرف بلا رہے ہیں، آپ کا کام تو صرف بلانا ہے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو شاید آپ اپنی جان کھو دیں گے۔ اللہ کے نبی کا غم کیا تھا؟ یہ غم تھا کہ یہ لوگ ایمان لے کر آ جائیں، ان کا غم یہ تھا کہ یہ ایمان لے کر آ جائیں، ان کی تڑپ یہ تھی کہ لوگ ایمان لے کر آ جائیں، وہ چاہتے تھے کہ سب کے سب اللہ رب العالمین کو ماننے والے بن جائیں، اس کی فرما برداری کرنے والے بن جائیں۔ ان کی تڑپ یہ تھی، ان کی جد و جہد یہ تھی، ان کا مشن یہ تھا، ان کی دل کی بات یہ تھی جس کے لیے وہ سارا وقت گزارتے تھے اور اپنے آپ کو گھلائے جاتے تھے۔ سورۃ الکہف کے اندر ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، آپ اپنے آپ کو گھلائے چلے جا رہے ہیں کہ یہ ایمان لے کر نہیں آتے۔ میرے بھائی، یہ اللہ کے نبی کی طلب، یہ اللہ کے نبی کی مشن تھا، یہ اللہ کے نبی کا مقصد تھا، یہ اللہ کے نبی کا غم تھا۔ تو جسے اللہ کے نبی سے محبت ہو جائے، دیکھیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ وہ غم جو اللہ کے نبی کو تھا، وہ تڑپ جو اللہ کے نبی کو تھی، وہ غم اور تڑپ مجھے بھی مل جائے۔ اتباع رسول یہ ہے کہ میں ہلکان ہوتا جاؤں لوگوں کے لیے کہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، میں ان کے لیے پریشان ہوتا جاؤں۔ یہ وہ تڑپ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، یہ وہ مشن تھا، اس مشن کے لیے زندگی لگا دی۔ تو اتباع رسول کا مطلب یہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ جو مشن، جو تڑپ، جو غم اللہ کے نبی کو تھی، وہ تڑپ، وہ مقصد، وہ مشن اور وہ غم وہ میرا اور آپ کا بھی ہو جائے۔ اور اگر یہ مشن، مقصد، یہ غم اور تڑپ نہیں ہے اور ظاہری شکل و صورت بنا لی تو پھر یہ در حقیقت اتباع رسول کی وہ کیفیت نہیں ہوگی۔ اتباع رسول تو غم اور تڑپ کا نام ہے جو دعوت دین کی تڑپ ہو۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا، پھر وہی کہ کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون سے چھڑانا چاہتے تھے۔ میں یہاں پہ آج یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب وہ فرعون سے بات چیت ہو رہی تھی، جب فرعون سے یہ مکالمہ ہو رہا تھا تو فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں انہیں غلام بنا دیا ہے، ان عبدت بنی اسرائیل، تم نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا دیا۔ اور جو وقت کا نبی تھا وہ انسانوں کی غلامی سے نکالنا چاہتا تھا، وقت کا نبی انسانوں کی غلامی سے نکالنا چاہتا تھا۔ جو الفاظ ادا ہوئے وہ یہ کہ تو نے تو بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا۔
اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا اس کے ساتھ مکالمہ ہوا، اور پھر وہ جادو والا معاملہ کہ کس طریقے سے اس نے ساری چاروں طرف سے جادوگروں کو بلا لیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر اپنا عصا پھینکا، اور وہ سارے جادوگر جن کی جادوگری سے وہاں پہ سانپ جا رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنا عصا پھینکا تو وہ عصا سانپ بن گیا، اور اس ان سب کی جادوگری کو ختم کر دیا، اور وہ سارے کے سارے جادوگر اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں۔ اور پھر فرعون نے ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو دونوں مختلف سمتوں کے اندر باندھ کر ان کو کاٹ ڈالا، ان سارے جادوگروں کو، کہ وہ سب کے سب جو لوگ ایمان لے کر آ گئے تھے اللہ رب العالمین کے اوپر۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پر یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو تمام جہان کا پالنہار ہے، جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری رہبری فرماتا ہے، الذی خلقنی فہو یہدین، آیت نمبر 78، الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی میری رہبری فرماتا ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور وہی ہے جو مجھے پلاتا بھی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو وہی رب العالمین ہے جو مجھے شفا عطا کرتا ہے، وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی ہے جو مجھے مار ڈالے گا اور وہی ہے جو مجھے پھر دوبارہ زندہ کرے گا، وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور جس سے امید بندھی ہوئی ہے کہ وہ روز جزا میرے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے، یہ ابراہیم وقت کا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ وہی ہے جو میرے گناہوں کو بخش دے گا۔ ذرا یہ سوچئے تو صحیح کہ وقت کا نبی جو پتہ تھا ان کو کہ معصوم ہیں، سارے گناہ معاف کر دیے گئے، اس کے باوجود یہ عاجزی دیکھیے، یہ انکساری دیکھیے کہ وہی ہے جو میرے گناہوں کو بخش دے گا۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں ملا دے، واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور میرا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں بھی باقی رکھ، واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے، واغفر لی ابی انہ کان من الضالین، اور میرے باپ کو بخش دے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا۔ یہ بات جو باپ کو بخشنے کی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کئی دفعہ دعا کی، لیکن یہاں پر کی اس سے پہلے ان کو یہ تنبیہ نہیں ہوئی تھی کہ باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہ کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی کہ باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہ کریں، کیونکہ جو آپ کا باپ ہے وہ انکاری ہے، وہ اللہ رب العالمین کے بندوں میں سے نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے مغفرت کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تنبیہ کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی، کہ وہ ابو طالب کے لیے پریشان تھے، وہ عبداللہ ابن ابی کے لیے بھی، کہ عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس کا بیٹا، وہ صحابی تھے، وہ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ اس کے لیے استغفار کریں، استغفار اتنی کہ 70 دفعہ بھی استغفار کریں۔ یہ جو 70 کا جو لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت کثیر تعداد میں، اب جیسے 70 کا لفظ آتا ہے نا کہ رمضان کے اندر فرض کا جو بدلہ ہے وہ 70 فرائض کے برابر ہے، تو 70 کا مطلب ہوتا ہے لا تعداد۔ جب یہ بات آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت دفعہ، بہت کثیر تعداد کے اندر اگر آپ استغفار کریں تو تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا۔ بہرحال حضرت ابراہیم نے یہ بات کہی، اور پھر کہا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور جس دن کے لوگ دوبارہ جلائے جائیں مجھے رسوا نہ کر، جس دن کے مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گا، يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، لیکن فائدے والا وہی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ کے پاس
قلب سلیم عطا کیا. جس کو اللہ کی طرف سے قلب سلیم ملا. قلب سلیم کا مطلب وہ صحت مند دل، وہ دل جو اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہو، جو اللہ کے خوف اس کے اندر موجود ہو، جو گڑ گڑاتا ہو، جو ڈرتا ہو. یہ قلب سلیم. یہ آپ دیکھیں کہ وقت کا نبی یہ دعا کر رہا ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے جنت بالکل نزدیک لا دی جائے گی، اور گمراہوں کے لیے جہنم ظاہر کر دی جائے گی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ جنت کی تم پوجا کرتے رہے، وہ کہاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا تھے؟ کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں یا کوئی بدلہ لے سکتے ہیں؟ یہ مکالمہ ہے، یہ بات چیت یہاں پر چل رہی ہے. پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بہت اپنے آپ کو بہت تکبر کے اندر تھے، بہت ماڈرنائز تھے، بہت ٹیکنالوجی کے اندر آگے تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ گیا اور اللہ نے ان کو غرق کر دیا. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام وہ تکفیر کرتے تھے. وہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال جو دعوت دی اس کو چھوڑ چکے تھے، نہیں مانتے تھے. اللہ نے ان کو غرق کر دیا پانی کے اندر. عذاب تو دیکھیں، عذاب کس چیز کا آیا؟ پانی سے. پانی کیا چیز ہے؟ اس پانی سے اللہ نے ان کو عذاب دیا. قوم عاد آئی، قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کو چھوڑ دیا. وہ بہت ماڈرن تھے، وہ بہت ٹیکنالوجی والے تھے، وہ بہت زیادہ سپر پاورز تھے ان کے اندر. وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم تو بہت بڑے ہو گئے ہیں. اللہ رب العالمین نے ایسا عذاب آیا کہ وہ ہوا کا، وہ آواز کا جو عذاب تھا وہ سب کے سب ملیا میٹ ہو گئے. اس کے بعد قوم سمود آئی، ان کو حضرت صالح علیہ السلام کو ان کے لیے بھیجا گیا. آپ لوگوں نے آج بار بار سنا ہوگا، بار بار چند آیات آ رہی تھیں جو بار بار وہ دوبارہ دہرائی جا رہی تھیں. یہ انہی ہر نبی کے حوالے سے وہ آیتیں تھیں جو بار بار دہرائی جا رہی تھیں کہ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی ان کو دعوت دی. ان کی قوم نے وہ جو پہاڑوں کے اندر بڑے بڑے گھر بناتے تھے، پہاڑوں کو چیر کر گھر بناتے تھے، وہ بہت آگے تھے ٹیکنالوجی کے اندر. جب وہ اللہ کے نافرمان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے عذاب سے ختم کر دیا. اس کے بعد قوم لوط کی مثال آتی ہے کہ قوم لوط نے کیا کیا. انہوں نے بھی جب نافرمانی کی، جب انہوں نے اللہ رب العالمین کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو بھی ختم کر دیا. قوم شعیب کا پھر تذکرہ آیا کہ قوم شعیب انہوں نے ناپ تول کے اندر کمی کی تو انہوں نے اللہ کے نبی کو نہیں مانا، انہوں نے اللہ کے نبی کی دعوت کو بھلا دیا. اللہ نے ان کے اوپر عذاب مبتلا کر دیا. یہ وہ واقعات تھے جو سورۃ الشعراء کے اندر مستقل آتے رہے. اس کے بعد سورۃ النمل کی تلاوت کی آغاز ہوا اور سورۃ النمل کے اندر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے بات آئی. اور اس میں جو بات آئی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو بادشاہت عطا کی تھی. اور وہ بادشاہت جو تھی وہ ان کی بادشاہت کے اندر وہ ایک دفعہ ہدہد جو تھا وہ تھوڑا سا دیر سے آیا. اس نے بتایا کہ بھئی آج میں خبر لے کر آیا ہوں کہ کوئی ایک قوم ہے جو سورج کی پرستش کرتی ہے اور ان کی جو ملکہ ہے، جو وہ ان کی جو لیڈر ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو اس کے تخت کو لے کر آئے گا؟ تو وہاں پر ایک تھا جس نے کہا کہ میں آپ کو اس مجلس سے ختم ہونے سے پہلے اس کا تخت لے کر آؤں گا. لیکن ایک اور وہاں پر بندہ موجود تھا جو اس نے کہا کہ پلک جھپکنے سے پہلے میں تخت کو لے کر آؤں گا. یہ وہ بندہ تھا کہ جس کو اللہ رب العالمین نے علم عطا کیا تھا. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے اس کو خط جاتا ہے. بہرحال وہ مسلمان ہو جاتی ہے. اور پھر ان ساری چیزوں کے بعد جب یہ چیز چل رہی تھی، وہ جب تخت آیا تھا، یہ ساری چیزیں جو مکالمہ ہو رہا تھا، اس پوری چیز میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے وہ الفاظ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ پلک جھپکائیں، اس سے بھی پہلے میں اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں. جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے. ان کی اپنی طاقت، انہوں نے نہیں کہا کہ یہ دیکھو میری کیا طاقت ہے. اس ساری چیز کے باوجود کہ پلک جھپکنے پر ان کے جو ماننے والا تھا، جو ان کا فالوور تھا، وہ فالوور صرف پلک جھپکنے کی وقت کی دیری کے اندر وہ تخت کو لے کر آ جاتا ہے. تو اس کے اوپر وہ تکبر کے اندر نہیں آئے. ان کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر.
تاکہ وہ مجھے آزمائے شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔ شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار غنی اور کریم ہے۔ انشاءاللہ تعالی کل انشاءاللہ 20ویں پارے کی تلاوت کا آغاز ہوگا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔